بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ فرعون بادشاہ کیسے بنا؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، لائک سبسکرائب کر دیں۔ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، جیسا کہ روم کے بادشاہوں کا لقب کیسر اور فارس کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ اور یمن کے بادشاہوں کا لقب تبا اور ترک بادشاہوں کا خاقان اور حبشہ کے بادشاہوں کو نجاشی پکارا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پائے جانے والے فرعون کا نسب اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ولید ابن معصب بن رجان یہ اس کا نام تھا۔ فرعون کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تانبا چمکتا ہے۔ اس وجہ سے اس وقت یہود و نصارہ فرعون کو قابوس بھی کہا کرتے تھے۔ کتاب قصص الانبیاء کے مصنف لکھتے ہیں، بادشاہت سے پہلے فرعون مزدوری کا کام کرتا تھا۔ ایک روز غربت سے تنگ حال فرعون بازار کی جانب گیا تو فرعون اور حامان سے پہلی ملاقات تھی۔ یہ پہلی ملاقات ہی فرعون اور حامان کے درمیان دوستی کا سبب بن گئی۔ یہ دونوں ملعون مصر کے بازار آئے۔ ان دنوں خربوزوں کی تجارت عروج پر تھی۔ یہ دونوں ایک تاجر کے پاس آئے۔ اس نے کہا، یہ خربوزے تم دونوں فروخت کرو، اور جب یہ تمام مال تم فروخت کر دو گے تو میں تمہیں کھانے کا سامان دوں گا۔ فرعون نے خوش ہو کر حامان سے کہا، تم یہیں رکو، اس مال کو میں فروخت کر دوں گا۔ مگر جب فرعون بازار میں بیچنے لگا تو دکان والوں نے کہا، ہم تو مال ادھار خریدتے ہیں اور جب بک جاتا ہے تب مالک کو پیسے دیتے ہیں۔ فرعون کو ترکیب آئی اور وہ خربوزے ادھار پر دے کر واپس آ گیا اور اپنے مالک سے کہا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، مجھے رواج کا پہلے بتانا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر فرعون ناراض ہو کر وہاں سے نکلا اور سیدھا شاہ مصر کے پاس گیا اور اسے درخواست کی، میں ایک غریب اور ہر چیز کھانے تک سے عاجز ہوں، اگر فدوی کا بھی کوئی کام ہو تو اس غلام کو بخش کر وہ کام کرنے دیں۔ شاہ مصر نے پوچھا، کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ فرعون نے کہا، اس شہر کے قبرستان کا داروغہ بننا چاہتا ہوں کہ میری اجازت کے بنا کوئی شخص اپنا مردہ قبرستان دفن نہ کر سکے۔ یہ سن کر شاہ مصر نے اسے داروغہ بنا دیا۔ فرعون جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ اسی سال مصر میں حکم خداوندی سے ایک وبا بھی پھوٹی جس سے بہت زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔ فرعون نے اس منظر پر دفن کے لیے ایک سونے کا سکہ شرط رکھی۔ ہر کوئی سونے کا سکہ دینے لگا۔ کچھ عرصہ میں بہت مال جمع کر کے فرعون نے شاہ مصر کو دیا۔ اس نے خوش ہو کر تمام قبرستانوں کا داروغہ بنا دیا۔ شاہ مصر اپنی جہالت کی وجہ سے فرعون کو بہت پیار کرنے لگا۔ فرعون نے کام کو اتنا بڑا کیا کہ شاہ مصر گرویدہ ہو گیا۔ کچھ وقت بعد شاہ مصر کا ایک وزیر مر گیا۔ اس کے مرتے ہی وہ وزارت کا منصب فرعون کو اس کی قابلیت پر دے دیا گیا۔ ایک روز فرعون نے اپنے دوست حامان سے کہا، میرا دل کرتا ہے لوگ میری تعظیم کریں اور مجھے خدا بنائیں۔ حامان نے کہا، پہلے لوگوں کو اپنا مطیع بناؤ۔ فرعون نے کہا، لوگ تو دین یوسف کے پیروکار ہیں، میں کس طرح بھلا ان کو اپنا بناؤں؟ حامان نے کہا، شاہ مصر سے ایک درخواست کرو کہ 1 سال تک مصر کے لوگوں کی خواہشات مصر کے خزانے سے پوری کی جائیں، اور کہنا، یہ سب واجبات میں اپنی طرف سے ادا کر دوں گا۔ فرعون کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اہل مصر میں اپنی اس کاوش کا اعلان بھی کروا دیا۔ جب مصر میں یہ بات پھیلی تو لوگ بہت خوش ہوئے۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور ایک روز شاہ مصر اپنی موت مر گیا۔ 3 دن سوگ کے بعد جب حکومت کی بھاگ دوڑ کا وقت آیا تو مصر کے لوگوں میں فرعون کی عنایتیں عام تھیں، لہٰذا اس وقت کے علماء متفق مشورہ کرنے کے بعد مصر کی حکومت فرعون لعین کے ہاتھ دے دی گئی اور وہ مصر کا بادشاہ مقدم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں اگلے واقعے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔